ڈی جے لگائے گئے، ڈانس کا پورا انتظام ہو رہا تھا، پوری تیاریاں ہو رہی تھی ڈانس کی کہ شاید وہ کوئی مسجد کے امام ہے، کوئی مولانا ہے، قرآن شریف لے کر کے آئے اور جہاں پر رنڈیاں ناچنے والی تھی وہاں انہوں نے قرآن مقدس کی تلاوت کرنا شروع کر دی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ایسے لوگ بھی معاشرے میں موجود ہیں۔ آج کہتے ہیں نا مصیبتیں ختم نہیں ہو رہی ہیں ہمارے اوپر سے، ایک مصیبت جاتی ہے دوسری تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا؟ کبھی نہ آپ مسلم معاشرے پر نظر ڈالیں، مسلمانوں کی سوسائٹی کو آپ جا کر کے دیکھیں، مسلمانوں پر نظر ڈالیں، مسلم معاشرے کو دیکھیں کہ مسلم معاشرے میں کام کیا ہو رہے ہیں۔ مصیبتیں ہمیں دکھائی دے جاتی ہیں، لیکن کبھی ہم اپنے اعمال پر غور نہیں کرتے کہ ہم عمل کیسے کر رہے ہیں۔ عمل تو ہمارے مصیبت نازل ہونے والے ہی ہیں، عمل تو ہمارے ایسے ہیں کہ آسمان سے آگ برسنا شروع ہو جائے۔ یہ تو اللہ کے کرم کی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آنے کے بعد میں ہی ہمیں سبق حاصل ہو جایا کرتا ہے، بہت کچھ سیکھ جایا کرتے ہیں، زندگی میں بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے، ورنہ اعمال ایسے ہیں کہ آسمان سے آگ برسنے لگے۔ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ کے رحمت و انوار کی بارشیں ہمارے اوپر ہوں۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کا شاید ہی کوئی فنکشن ایسا ہوگا کہ جس میں ڈانس، ناچ گانا، ڈی جے بجانا، یہ تمام تر معاملات نہ ہو۔ بچے کی پیدائش ہوئی، ڈانس کا اہتمام کیا گیا، ڈی جے بجانے کا اہتمام کیا گیا۔ بچے کی پیدائش کو 6 دن مکمل ہوئے، جسے عرف عام میں چھٹی کہا جاتا ہے، وہاں پر پھر ڈانس کا اہتمام ہوا، ناچنے والوں کو، تھرکنے والوں کو بلایا گیا، ناچ گانے کا اہتمام کیا گیا۔ پھر عقیقے کا نمبر آتا ہے، وہاں بھی ڈانس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ادا کر رہے تھے سنت رسول کو، اللہ کو راضی کرنے کا کام کیا تھا، لیکن وہاں بھی ناراضگی کے سامان ہم نے اکٹھا کر لیے۔ آج آپ دیکھیں شادی کے اندر جب سے شادی کا نام رکھا جاتا ہے اور شادی کے جیسے ایام قریب آتے ہیں، جب شادی کا دن شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر کئی دنوں تک ناچ گانا چلتا رہتا ہے گھروں کے اندر، ڈانس، ڈی جے بجانا، دولہے کو ڈانس کے ساتھ میں لے جانا، رات میں ڈانس، دن میں ڈانس، ہر جگہ پر ڈانس اور ناچ گانا آپ کو نظر آ جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں یہ تمام تر حرام کاریاں نہیں ہیں؟ یہ شیطان کو راضی کرنے والے کام نہیں ہے؟ سنت رسول کو ادا کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن ہم تو شیطان کو راضی کر رہے ہیں۔ اور یار یاد تو رکھ، اگر تو ایسا عمل کرے گا، ایسا کام کرے گا، اچھے کام کے وقت میں تو نے شیطانی کام کو لا کر کے ڈال دیا ہے، تو یاد رکھنا تیرے کام میں برکت نہیں ہوگی بلکہ بے برکتی ہو جائے گی اور تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کہتے ہیں شادی کے بعد میں بھی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، آپسی رنجشیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ اور کبھی غور کیا اس بات پر کہ جب تو شادی کر رہا تھا، نکاح کے وقت میں تو نے کام کیسا کیا ہے؟ تو نے شیطان کو راضی کیا، شیطان کو راضی کرنے کے سامان اکٹھا کیے، ناچ گانا کیا۔ لوگ کہتے ہیں ناچ گانے میں پریشانی کیا ہے؟ اور یاد رکھنا انسان تو انسان، جانوروں میں بھی ناچنا اس جانور کا کام ہے جو سب سے نچلے استر کا جانور ہے، جو بدترین جانور ہے۔ ناچنا بندر کا کام ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ کبھی غور کریں، آپ جائیں سرکس میں، وہاں بھی دیکھیں ناچتا ہوا بندر ملے گا آپ کو۔ حالانکہ سرکس میں شیر بھی ہوتے ہیں، دوسرے جانور بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے شیر کو ناچتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ حالانکہ اس شیر میں کہ جو سرکس کا شیر ہے اور جو جنگلی شیر ہے کافی فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ شیر سرکس والا ایسا ہے جیسے غلام ہے اور وہ شیر آزاد ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں یہ آپ کو آگ کے گولے میں سے کودتا ہوا نظر آ جائے گا، رسی پر چلتا ہوا مل جائے گا، لیکن ناچتا یہ سرکس والا شیر بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں یہ چیز موجود نہیں۔ تو ناچنا، تھرکنا، گانا، ڈانس کی محفلوں کو سجانا، یہ تمام تر شیطانی کام ہے اور یہ بدترین لوگوں کی علامت ہے۔ اب جو لوگ اس چیز سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کے خلاف عجیب پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، طرح طرح کی باتیں ان کے خلاف شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جن کی نگاہوں کے سامنے یہ غلط کام ہو رہے ہیں، پھر بھی وہ اس چیز کو نہ روکیں، اپنی زبان کو خاموش رکھیں، اپنا منہ بند کر لیں، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ خاموش شیطان ہے۔
ایسے لوگوں کے منہ کے اندر برائی ہوتے ہوئے دیکھی لیکن روکنے کی کوشش نہ کی، قیامت کے دن آگ ان کے منہ کے اندر ڈالی جائے گی۔ کوشش کرتے ہیں کچھ ائمہ بیچارے، کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ایک محلے کا جو ذمہ دار ہوتا ہے زیادہ تر امام ہی ہوتا ہے، اور جو وہ واقف ہوتا ہے باتوں سے، مدرس بھی جو ہوتے ہیں مدرسے کے وہ بھی واقفیت حاصل نہیں کر پاتے، اسے ساری باتوں کی خبر ہوتی ہے، لیکن اگر روکنے کی کوشش کی جائے تو عوام اس کی مخالفت پر اتر آتی ہے۔ جب تک عوام علماء کا ساتھ نہیں دے گی یہ برائیاں معاشرے سے ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک چیز ہمیں بڑی اچھی لگی، ابھی آپ نے دیکھا نا کہ ایک ویڈیو کلپ سب کے سامنے آئی، وہ کہ لوگوں نے تخت لگائے، ڈی جے لگائے گئے، ڈانس کا پورا انتظام ہو رہا تھا، پوری تیاریاں ہو رہی تھی ڈانس کی کہ شاید وہ کوئی مسجد کے امام ہے، کوئی مولانا ہے، قرآن شریف لے کر کے آئے، اور جہاں پر رنڈیاں ناچنے والی تھی وہاں انہوں نے قرآن مقدس کی تلاوت کرنا شروع کر دی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ایسے لوگ بھی معاشرے میں موجود ہیں، انہوں نے بغیر کسی بات کی پرواہ کیے، یہ پرواہ نہیں کی کہ اس کے بعد میں میرا کیا ہوگا، میرے دشمن بن جائیں گے، میرے مخالف پیدا ہو جائیں گے، انہوں نے قرآن کی تلاوت اس جگہ پر شروع کر دی جہاں پر چند لمحے بعد میں ڈانس ہونا تھا، ناچ گانے کی محفل سجائی جا رہی تھی۔ تو ایسے لوگ بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں، رب کعبہ کی قسم یہی وہ لوگ ہیں کہ دعاؤں کے سبب اللہ رب العزت اپنے حبیب کی امت کے گناہگاروں کو بخش دے گا۔ باز آ جاؤ مسلمانوں، اگر عمر میں برکت چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو، اپنے کام کاج میں تم برکت چاہتے ہو تو ان حرام کاریوں سے باز آ جاؤ، رب کی بارگاہ میں آؤ اور مکمل توبہ کر لو۔ رب کعبہ کی قسم تم نے توبہ کی نا تمام تر گناہوں سے، اور یہ عہد کر لیا کہ چاہے میری شادی ہو یا میرے بچوں کی شادی ہو یا میرے گھر میں کوئی بھی فنکشن ہو، میں شیطانی کام نہیں ہونے دوں گا، تو یاد رکھنا آپ کے اس کام میں بھی برکتیں ہوں گی اور اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرمائے گا۔ آج آپ دیکھیں جو شیطانی کاموں کو نہیں کرتے ہیں اپنے بچوں کی شادی میں، وہ زندگی بھر خوش رہا کرتے ہیں، لیکن ہم نے شادی میں خرافات کر لی، شادی بیاہ میں ہم نے شیطان کو راضی کرنے کے تمام تر کام کر لیے، لیکن جب بعد میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے پھر بھاگتے ہیں ادھر ادھر، تعویذ بنا دو یا مولانا دعا کر دو، مولانا تعویذ بنا دو، ہمارے گھر میں اتفاق نہیں رہتا، ہمارے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر یہ ایسی نوبت آتی ہے کہ رشتہ دار آپس میں لڑ جاتے ہیں، دو پریوار آپس میں لڑ جاتے ہیں، اسی بنیاد پر جب تم نے ناچ گانا کیا تھا، شیطان کو راضی کیا تھا، اس وقت تمہیں یاد نہیں آیا کہ یہ جو میں اب شروعات کر رہا ہوں یہ میری زندگی کی ایک نئی شروعات ہے، یہ میری نئی طریقے سے ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، تو کیوں نہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے اپنی زندگی کی شروعات کروں، اللہ کو یاد کرنے کے بعد میں، اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے بعد میں اپنی زندگی کی شروعات کروں۔ اگر تو ایسا کرتا تو زندگی بھر کے لیے تیرے آنگن میں خوشیاں آ جاتی۔ وہ کہا ہے نا کسی نے کہ کہاں چلے جاتے ہو تم سب جانب مغرب، وہاں سورج بھی جاتا ہے تو جا کر ڈوب جاتا ہے۔ مغربی کلچر کو ہم بہت تیزی سے فالو کرتے ہیں، لیکن قوم کے علماء، قوم کے امام، قوم کے رہنما، قوم کے ائمہ اگر ہمیں کوئی باتیں بتائیں نا تو ہمیں پھر بری لگتی ہیں۔ یاد رکھنا قوم کے ائمہ کا، علماء کا یہی کام ہے کہ وہ آپ کو سیدھا راستہ بتائیں، اچھا راستہ بتائیں، عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ عمل بھی نہیں کرتے اور ان باتوں کا برا بھی مانتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔